بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں خالد چودھری پورم خشفتن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج کل جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں جو سیاسی افراتفری ہے وہ کس طرف جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن کا رویہ دیکھیں کہ جو انہوں نے تحریک انصاف کے جو بلے کے نشان کا جو فیصلہ ہے وہ 2.5 مہینے کے بعد وہ سنا رہے ہیں کہ اور ان کو ٹائم دے رہے ہیں کہ 20 دن کے اندر آپ الیکشن کروائیں اور یا پھر آپ جو پرانا آئین جو بنایا تھا اس کے مطابق انہوں نے حلفیہ بیان دیا تھا انہوں نے کہ ہم پرانے آئین کے مطابق ہی کر لیں گے۔ تو ان کے اوپر کس طرح یہ شکنجہ انہوں نے کسا ہوا ہے، وہ الیکشن کمیشن کس طرح باعث ہو کر کام کر رہا ہے۔ تو انہوں نے اب یہ دیا، اب دیکھیں یہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کے وکلا ٹیم جو چاہتی ہیں کہ شاید وہ اس میں ہائی کورٹ میں اپیل کریں۔ تو یہ بڑا عجیب سا نظام الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے وہ بہت ہی باعث قسم کا ہے، جو کہ افسوسناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ یہ دیکھیں کہ بھی الیکشن کے حوالے سے تحریک انصاف نے ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ انہوں نے جو نامور وکلا ہیں ان کو میدان میں ڈالنے کا پلان کیا ہے۔ تو اب الیکشن جو وکلا وہ سامنے آئیں گے تو دوسری طرف جو ہے تحریک انصاف ان کو اس کو کافی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر بڑے سخت دن جا رہے ہیں، ان کو تو کارنر میٹنگ بھی نہیں کرنے دی جا رہی۔ اور ایک طرف میاں نواز صاحب ہیں، ان کے لیے سارے راستے کھلے ہیں، ان کو کارنر میٹنگ، بڑے بڑے جلسے جلوس فنکشن کرنے کی اجازت ہے۔ پیپلز پارٹی کو بھی ایسے ہی ہے۔ تو ایک جماعت کے ساتھ اس قسم کا جو رویہ ہے الیکشن کمیشن کا، یہ افسوسناک ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب تک یہ ساری سیاسی جماعتیں مل کر الیکشن نہیں کریں گی تو اس وقت تک یہ الیکشن کے اوپر ایک سوالیہ نشان رہے گا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جو بھی جیت جاتا ہے وہ کہے گا جی دھاندلی نہیں ہوئی، جو ہار جاتا ہے وہ کہے گا جی دھاندلی ہوئی۔ یہ تو ہماری ہسٹری ہے نا، کبھی ہم نے اپنی ہار مانی نہیں، ہمیشہ اس کو جو متنازع کرنے کے لیے کہہ دے کہ ہمارے ساتھ جو ہے دھاندلی ہوئی اس لیے ہم ہار گئے۔ تو یہ تو خیر ہمیشہ ہی سے سسٹم چلتا آ رہا ہے۔ تو بھی جس طرح یہ دنگا مشتی کا کھیل جاری ہے، یہ عوام دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح یہ میاں نواز صاحب جاتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملتے ہیں، اور پیپل پارٹی کے جو بیان زرداری صاحب کچھ بیان اور دے رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے بیڈ کاپ گڈ کیپ کی گیم کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کا یہ بیان وہ اس کو ایک دیکھیں وہ کیا بیان دے رہے ہیں۔ یہ ساری ایک ملی بھگت کی گیم ہے، یہ سب لوگ سیاسی جماعتیں آپس میں ملے ہوئے ہیں، سکرپٹ لکھا ہوا ہے، یہ سکرپٹ کے مطابق سارا کام جاری ہے۔ اور یہ جو آئے دن آپ دیکھتے ہیں جی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہو رہی ہے، وہ میاں نواز صاحب مل رہے ہیں، میاں نواز صاحب ادھر جا رہے ہیں، کبھی بلوچستان جا رہے ہیں، باپ پارٹی کے ساتھ ملا رہے ہیں، کبھی ایم کیو ایم کے ساتھ۔ یعنی کس طرح یہ جماعتیں، جس کا دیکھیں لوگوں کا رجحان ہے کہ اگر یہ 3 جماعتیں باپ پارٹی، ایم کیو ایم اور مسلم کاف، چند ایک پارٹیاں جو ہیں، یہ جس طرف ان کا جھکاؤ ہو جائیں تو سمجھیں کہ وہ جو ہے طاقتور حلقوں کا جو ہے ان کے اس طرف جھکاؤ ہے، اسی پارٹی کے ساتھ جس پارٹی کے ساتھ یہ پارٹیاں جا کے شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ پارٹیوں کی جو تاریخ رہی ہے نا کہ ہر دور میں یہ جہاں ان کو کہا گیا ہے یہ وہیں پر انہوں نے جو ہے سر جھکا دیا، وہیں کے ہو کے رہ گئی۔ یہ پارٹیوں کا تو خیر ہسٹری شو ہو رہی نا۔ ٹیکنیکلی یہ جو جس طرح ایک سسٹم کے تھرو، اور دوسرا دیکھیں وہ سیف اللہ کیس کتنا شور اس کے ڈلا تھا، اور وہ دیکھیں وہ سیف اللہ کیس جو ہے ابھی اس کی جو منطقی انجام تک پہنچ گیا۔ دیکھیں وہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہوا کے سامنے کہ وہ انہوں نے جو اڑا کے رکھ دیا، اور میاں نواز صاحب کے لیے جو آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہیں۔ وہ کیسز میں جس طرح ان کو ریلیو ملنا شروع ہو گیا ہے وہ بھی ریلیو لے لیں گے۔ تو یہ نظام جو ہے انفارچونیٹلی یہ ایسے ہی چلے گا۔ دیکھیں جو کیسز سارے ختم ہو جائیں گے ایسا ایسا، یہ سب کیسز جو ہے جتنے بھی کیسز بنے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیں گے ایک دن آ جائے گا کہ جو کہیں گے میاں نواز شریف کو باجد بری کر دیا گیا، اور چوتھی بار کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز صاحب ہوں گے۔ یہ قوم عنقریب خوشخبری قوم سنے گی، اور اس کے علاوہ تو کچھ ہو نہیں سکتا۔ اچھا، یہ سیاسی جماعتیں سمجھ نہیں آتی، اتنے سیاسی لیڈران ہیں، جب یہ دیکھتی ہیں کہ الیکشن کا وقت ہوتا ہے تو یہ بڑے الیکشن کے لیے لوگوں کی فوتیوں پر جاتے ہیں، خوشی شادیوں میں شریک ہوتے ہیں تو بہت زیادہ ملتے ہیں۔ جیسے ہی الیکشن ختم ہوتے ہیں تو پھر ان سے ملاقات کرنا، ان سے ٹائم لینا ایک بہت بڑا ایک معاملہ بن جاتا ہے۔
پھر ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، پھر کوئی ان سے کام کرنے، پھر یہ ملیں گے نہیں آپ کو، پھر بیزی ہوں گے. تو یہ سیاسی پرانے وقتوں میں جو سیاسی لیڈر تھے نا، سیاسی لوگوں کو اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے اس کو کہتے سیدھا تو بے ایمان ہے، تو جھوٹ بولیا، تو بے ایمانی کی تھی. تو آج یہ وہ دور ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی بے ایمانی کرتا نہیں یا فراڈ کرتا تو ہم اس کو وہ پرانے وقتوں کی طرح کہ یہ نہیں کہیں گے بے ایمان ہے، ہم یہ کہیں گے تو بڑا سیاسی ہو گیا. ہم اس کو سیاسی کا لفظ جو دیں گے کہ آپ بڑے سیاسی ہو گئے ہو. تو اب وہ الفاظ لوگ اس کو چینج کر دیا، لوگوں نے سیاسی کا لفظ دے دیا کہ وہ سیاسی ہو گئے. تو ناظرین، بدقسمتی ہمارے ملک کی یار، اتنا جو ہے ہمارا زرخیز ملک، اور کس طرح ہم کیا کیا چیزیں ہمارے ملک میں، ساری فصلیں ہیں، سارے موسم ہیں، اور بدقسمتی سے یہ کچھ سیاستدانوں کی نااہلی کی وجہ سے جو ہے ہمارا ملک کس طرح تباہی کے راستے پر چلا گیا. اگر یہ سیاستدان اگر خود مل کے کوئی لاز ویسے پاس کریں، اتفاق سے رہیں، تو شاید جو ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے مداخلت نہ کرنی پڑے. چونکہ یہ خود جاتے ہیں ان کے پاس، جا کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہمارے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں. جب یہ خود ایک پارٹی جاتی ہے دوسری پارٹی خراب ہو جاتی ہے. اب دیکھ لیں عمران خان صاحب کی جب دور تھا تو یہی مسلم نواز یہ شوٹ ڈال رہی تھی کہ جی اس کے یہ لاڈلا ہے، ان کا لاڈلا ہے، طاقتور حلقے کا لاڈلا ہے. اب جب وہ جیل میں ہے تو اب تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ جی اب ان کے اوپر یہ طاقتور حلقے کا ہاتھ ہے، جس وجہ سے سارے کیسز بھی معاف ہو رہے ہیں، پارٹیاں بھی ساتھ مل رہی ہیں ان کے ساتھ. تو اب یہ پھر جس کی بھی حکومت آئے گی، جس کا اوپر بھی ان کا ہاتھ ہوگا، حکومت انہیں ہی کی آئے گی. یہ ایک میسیج ایک قسم کا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں. اچھا، ووٹر کے سروے جو ہیں وہ بڑے جو ہے زبردست قسم کے آ رہے ہیں. ووٹر کے سروے کے جو ہے نا سروے جو کیے گئے ہیں اس حساب سے 85% جو ہے تحریک انصاف کے لوگ اس کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، اور 15% ووٹ دوسری سیاسی جماعتوں کو دینا چاہتے ہیں. اور اندر کی بات یہ ہے کہ جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں، حالانکہ نگران وزیر اعلیٰ کا کام جو ہے صرف الیکشن کرانا ہے، وہ الیکشن نہیں کروا رہے. وہ کبھی ٹرین میں کھڑے ٹکٹیں چیک کر رہے ہیں، یہ کرایہ کم ہے، کبھی وہ کہیں اسپتال کے باہر چلے جا رہے ہیں چیک کر رہے ہیں، کبھی جیل خانہ جا رہے ہیں. اچھا، وہ میڈیا کا آدمی ہے، وہ پرانے وقتوں میں کوئی صحافی ہوا کرتا تھا. تو اب وہ محسن نقوی صاحب کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کی تشہیر کے لیے مختلف جگہ پہ بار بار میڈیا کو اپنی خبریں چلا رہے ہیں کہ آج یہاں پہ، حالانکہ ان کا کام الیکشن کرانا تھا، الیکشن کرانے کے لیے آئے تھے جو ہے. اب وہ تو ایسے لگتا ہے جب وہ پرماننٹلی وزیر اعلیٰ رہیں گے. اب کتنے سال الیکشن ہوں گے نہیں اور وہی وزیر اعلیٰ رہیں گے، 4 سال 5 سال، اب کتنے سال بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا نظام تو ایسا ہی ہے. تو اب وہ کیسے کریں، جو وزیر اعظم ہیں کاکڑ صاحب، وہ الیکشن کا نام ہی نہیں لے رہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ 7 فروری کا الیکشن ہوگا. لیکن دیکھیں حالات جو نظر آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں جو ہے تشویش کا اظہار لوگ کر رہے ہیں. پر اینی وے ناظرین، ہمارے ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ہمیں اس قسم کے سیاستدان ملے ہیں جنہوں نے اپنے ملک کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے سوچا، جنہوں نے اربوں خربوں روپے کی جو پراپرٹیاں ملک سے باہر بنائی، دبئی میں، لندن میں. اور آج قوم کہاں کھڑی ہے، اربوں خربوں ڈالرز کا قرضہ جو ہمارے ملک کے اوپر ہے، بچہ مقروض ہے. مگر یہ لوگ سیٹل نہ ہیں. آج بھی جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں، لندن میں پراپرٹیاں خریدی، وہاں ٹھہرتے ہیں، دبئی میں ٹھہرتے ہیں، وہاں زندگی جب حکومت کرنی ہوتی ہے تو واپس آ جاتے ہیں. یہ کیسا زبردست طریقہ ہے، جب حکومت کرنی ہے پاکستان میں یا حکومت نہیں کرنی تو پھر لندن میں. تو یہ ایک نظام ایسا انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو بہت پرانا ایسے ہی چلتا آ رہا ہے. کبھی کبھی جو آج کل موسم چینج ہو رہا ہے تو گلا بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے. ناظرین، ابھی الیکشن آ رہا ہے، دیکھیں الیکشن پہ کیا رزلٹ آتے ہیں، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ سے تو ہماری یہی دعا ہے کہ ان سیاستدانوں کو ہدایت دے. یہ جو کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو انتقامی کاریاں کر رہے ہیں. اور شاہ زیب جو ہے، خانزادہ شاہ زیب جو ہے، یہ جس قسم کے یہ پروگرام کر رہا ہے، خواتین کی عزتیں چاہ رہا ہے، اور خواتین کے جو ہے معاملات میں دیکھیں سیاست جتنی مرضی کریں مگر جو خواتین کو نہ گھسیٹیں. شاہ زیب جو ہے، خانزادہ شاہ زیب کی بیوی ہو یا کسی اور کی بیوی ہو، کسی کی بھی فیملی کو انوالو نہ کریں. کوئی فیملی اس معاملات میں انوالو نہیں ہوتی.
آپ جتنی بڑی تنقید کریں مگر فیملیز کو انوالو نہ کریں، اور بہت ساری جو ہے لوگ کر رہے ہیں آج کل میڈیا کے دوست، ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ تھوڑی سی جو ہے فیملیز کی جو ہے عزت جو ہے ماں بہنیں سب کی انسانیت ان کا خیال رکھیں، ان کو انوالو نہ کریں۔ ناظرین انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔